تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ بے شک امر معروف و نہی عن المنکر یہ دونوں بنیادی فریضے ہیں، مگر ان فریضے کے ادا کرنے کا ایک مسنون متعین طریقہ ہے. اس طریقے کو سیرت میں دیکھو، اس طریقے کو سیرت میں دیکھو. یہ نہیں کہ منکر سے روکنے میں جس طرح چاہو روکو، معروفات بلانے میں جس طرح چاہو معروفات بلاؤ، نہیں، بلکہ یہ غور کرو کہ سیرت میں اس فریضے کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ لوگوں سے غلطیاں ہوں گی، لوگوں سے غلطیاں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے بھول چلی آ رہی ہے. کہاں سے؟ آدم بھول چلی آ رہی ہے. غلطیاں لوگوں سے ہوں گی، لیکن غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطیاں ہوتی ہے انفرادی زندگی میں کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے اجتماعی زندگی میں کہ آدمی کام میں بے اصولی کر رہا ہے. یہ اجتماعی غلطی ہے. کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے. سنو توجہ سے بات. کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے جس کا اثر اجتماعی طور پر پڑے گا. اور ایک ہے انفرادی غلطی کہ جس کا اثر انفرادی طور پر پڑے گا. دو قسم کی غلطیاں ملیں گی. دو قسم کی غلطیاں کی مثالیں ملیں گی صحابہ کی زندگی میں. ایک وہ جس کا جو اجتماعی کام سے متعلق غلطی ہے، ایک وہ جو انفرادی زندگی سے متعلق غلطی ہے، جسے میں نے واقعات درج کیے. یہ انفرادی زندگی ہے. ایک اجتماعی زندگی ہے کہ کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں. کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی کام میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب تک تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ یہ عرض کیا کہ آپ نے انفرادی زندگی میں شریعت کے خلاف، اسلام کے احکام کے خلاف غلطی کی تو آپ نے کیا معاملہ کیا. جن سے اجتماعی کام میں غلطی ہو، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ شیطان گھس جائے گا. لحاظ رکھنا چاہیے، فوراً سنت ہے. میں عرض کرتا ہوں، ہمارا مزاج یہ بن کر رہ گیا کہ جب کسی سے اجتماعی کام میں غلطی ہو جائے تو اس کو اجتماعی کام سے الگ کر دو. بس امت کا جو تفریق ہے، امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ فرقے صرف اجتماعی کام سے لوگوں کو الگ کرنے کی وجہ سے بنے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. غلطی کرنے والے کو اجتماعی کام سے الگ کرنا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے. اور غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے. غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول مت کرو. کیونکہ جن کے مزاج میں انتقام اور تکبر ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ عذر قبول کر لیں تو جو ان کا غصہ ہے، جو ان پہ انتقام کا جذبہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی نا میری بات؟ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. جن کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس لیے عذر قبول نہیں کرتے کہ ان کا عذر اگر قبول کر لیں گے تو پھر جو اپنی طبیعت پر بدلہ لینے کا غلبہ ہے اور انتقام کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہوگی.
انتقام کی چاہت پوری نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اس لیے معاف کیا کہ انتقام کا جذبہ نہیں تھا. یہ نبوت بادشاہت کا فرق ہے. بادشاہ سزا اس لیے دیتے ہیں مجرموں کو کہ وہ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا چاہتے. اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے انتقام کی، انتقام لینا ہے، تو وہ عذر قبول نہیں کرتے. بہت توجہ سے بات سنو. جن سے انتقام کا جذبہ ہوگا وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے، کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے. یوں کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ میری بات سنیں توجہ سے. صحابہ کرام میں کفار سے انتقام کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ہدایت کا جذبہ غالب تھا. اس کا ہدایت کا جذبہ غالب تھا. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تمہیں ان سے انتقام لینا ہی ہے، ان سے انتقام لینا ہی ہے، تو پھر تم ایک کے بدلے ایک کو ختم کر سکتے ہو. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے میرے چچا حمزہ کو جس طرح قتل کیا ہے اور جس طرح ان کو مسلح کیا، ان کا ناک کان کاٹے، ان کے چہرے کو بدلا، میں حمزہ کے بدلے میں 70 مشرک قتل کروں گا. 70 مشرک قتل کروں گا. یہ آپ نے قسم کھائی. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو تم اتنا کر سکتے ہو جتنا ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. ایک آدمی کو تم حمزہ کے مقابلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. جیسا کہ محبت میں اور جس طرح کا بےایمانہ قتل ہوا ان کا، اس پر آپ نے یہ قسم کھائی. محبت اور تعلق اور بشریت، لیکن اللہ کی جیسے تنبیہ ہو گئی آپ نے قسم کا کفارہ دیا. ایک عورت نے آپ کے لیے کھانے میں زہر ملایا، آپ نے کھایا بھی، اس اثر بھی آپ پر ہوا. صاحب نے عرض کیا کہ اسے پکڑیں، مایا کہ نہیں. جب جبریل نے مجھے بتا دیا آ کر کہ کھانے میں زہر ہے، تب اس عورت کا پیچھا کرنے اور مجھے اس سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت؟ کیا کرو، معاف کر دو. ہم نے عرض کیا کہ ضروری باتیں عرض کرنی ہے کہ انتقام کا جذبہ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، کیونکہ سب کی ہدایت اور سب کی نجات مطلوب ہے. ہم نے ایک عرض کیا کہ جب انتقام کا جذبہ ہوتا ہے نا تو درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے.